دوستو، اگر آپ پاکستان سے MBBS کرنا چاہتے ہیں لیکن پرائیویٹ میڈیکل کالج کی بھاری فیس آپ کے بس سے باہر ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے مختلف ممالک کی 4 ایسی اسکالرشپس اور یونیورسٹیز کے بارے میں بتاؤں گی جہاں پاکستانی طلبہ MBBS کر سکتے ہیں، وہ بھی مکمل یا جزوی فنڈڈ اسکالرشپ کے ساتھ۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا کیونکہ آخری اسکالرشپ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یورپ کی ایک زبردست اسکالرشپ کی جسے کہا جاتا ہے اسٹیپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ۔ یہ ہنگری حکومت کی جانب سے دی جانے والی مکمل فنڈڈ اسکالرشپ ہے جس کے تحت پاکستانی طلبہ MBBS یعنی جنرل میڈیسن کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس اسکالرشپ میں مکمل ٹیوشن فیس معاف ہوتی ہے، رہائش کے لیے سپورٹ ملتی ہے اور ماہانہ خرچہ بھی دیا جاتا ہے۔ ہنگری کی مشہور میڈیکل یونیورسٹیز جیسے سیمل وائز یونیورسٹی، یونیورسٹی آف دیبریسن اور یونیورسٹی آف سیگد اس اسکالرشپ کے تحت MBBS آفر کرتی ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میڈیکل پروگرامز مکمل طور پر انگلش میں پڑھائے جاتے ہیں۔ درخواست عموماً HEC پاکستان کے ذریعے جمع کروائی جاتی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں ترکی کی گورنمنٹ اسکالرشپ کی طرف جسے ترکیہ برسلاری کہا جاتا ہے۔ یہ اسکالرشپ بھی مکمل فنڈڈ ہوتی ہے اور دنیا بھر کے طلبہ کے لیے اوپن ہوتی ہے جن میں پاکستانی طلبہ بھی شامل ہیں۔ اس اسکالرشپ کے تحت ٹیوشن فیس، رہائش، ہیلتھ انشورنس اور حتیٰ کہ ایئر ٹکٹ تک دیا جاتا ہے۔ ترکی کی ٹاپ میڈیکل یونیورسٹیز جیسے استانبول یونیورسٹی، انقرہ یونیورسٹی اور ہچت تیپے یونیورسٹی میں MBBS کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ میڈیکل کی تعلیم ترکی زبان میں ہوتی ہے، لیکن اسکالرشپ کے تحت پہلے 1 سال کا ترکی لینگویج کورس بھی کروایا جاتا ہے تاکہ طالب علم آسانی سے پڑھائی کر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک کم مشہور لیکن بہت زبردست آپشن کی، اور وہ ہے کیوبا گورنمنٹ MBBS اسکالرشپ۔ کیوبا کئی سالوں سے پاکستان سمیت مختلف ممالک کے طلباء کو میڈیکل کی تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ یہ اسکالرشپ عموماً HEC پاکستان کے ذریعے آفر کی جاتی ہے، جس میں ٹیوشن فیس، ہاسٹل اور کھانا شامل ہوتا ہے، جبکہ کچھ ذاتی اخراجات طالب علم کو خود برداشت کرنا ہوتے ہیں۔ کیوبا کی میڈیکل یونیورسٹیز عملی تربیت اور کلینکل ایکسپوجر کے لیے مشہور ہیں۔ البتہ چونکہ تعلیم اسپینش زبان میں ہوتی ہے، اس لیے طلباء کو ابتدائی لینگویج ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ ڈگری مکمل کرنے کے بعد طلباء پاکستان آ کر نیشنل لائسنسنگ ایگزام دے سکتے ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں HEC سے منسلک مختلف اوورسیز اسکالرشپ پروگرامز کی، جو ہر سال مختلف ممالک کے ساتھ مل کر آفر کیے جاتے ہیں۔ ان اسکالرشپس کے ذریعے پاکستانی طلباء چین، ہنگری، ترکی اور دیگر ممالک میں MBBS یا میڈیکل ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ اسکیمز مکمل فنڈڈ ہوتی ہیں، جبکہ کچھ میں جزوی مالی مدد دی جاتی ہے۔ عام طور پر ان پروگرامز کے لیے USAT یا MDCAT جیسے ٹیسٹ درکار ہوتے ہیں اور میرٹ پر سلیکشن ہوتی ہے۔ ان اسکالرشپس کا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جس یونیورسٹی کا انتخاب کریں وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے منظور شدہ ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ایک بہت ہی اہم سوال کی کہ MBBS اسکالرشپس کے لیے جنرل اہلیت کیا ہوتی ہے، کیونکہ اکثر طلباء کا خواب صرف اس لیے ادھورا رہ جاتا ہے کہ وہ بنیادی شرائط پوری نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ امیدوار نے FSc پری میڈیکل مکمل کیا ہو، جس میں بائیولوجی، کیمسٹری اور فزکس لازمی ہوں۔ زیادہ تر اسکالرشپس کے لیے کم از کم 80 سے 90% نمبر درکار ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ٹاپ اسکالرشپس میں میرٹ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر ممالک کے لیے عمر کی حد 17 سے 25 سال کے درمیان ہوتی ہے، اگرچہ یہ حد اسکالرشپ کے لحاظ سے تھوڑی بہت مختلف ہو سکتی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں انٹری ٹیسٹ کی طرف۔
پاکستان سے اپلائی کرنے والے طلباء کے لیے اکثر اسکالرشپس میں MDCAT یا HEC کا USAT ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر جب اسکالرشپ HEC کے ذریعے آفر کی جا رہی ہو۔ کچھ ممالک جیسے چین یا ہنگری میں براہ راست یونیورسٹی اپلائی کرنے پر انٹری ٹیسٹ کی شرط نرم ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈگری پاکستان میں تسلیم ہو تو MDCAT پاس کرنا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ زبان کے حوالے سے بات کریں تو زیادہ تر MBBS پروگرامز میں IELTS لازمی نہیں ہوتا، البتہ انگلش میڈیم ہونے کی وجہ سے بیسک انگلش آنی چاہیے، جبکہ ترکی یا کیوبا جیسے ممالک میں پہلے لینگویج کورس کروایا جاتا ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس یعنی ضروری کاغذات کی، جو تقریباً ہر MBBS اسکالرشپ میں مانگے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے میٹرک اور FSC کے اصل مارکس شیٹس اور سرٹیفکیٹس ہونے چاہئیں، جنہیں عموماً IBCC سے ویریفائی کروانا پڑتا ہے۔ اس کے بیک پاسپورٹ ایک لازمی دستاویز ہے، جس کی کم از کم 1 سال کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ MDCAT یا USAT کا رزلٹ کارڈ، پاسپورٹ سائز تصاویر اور ایک میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ بھی مانگا جاتا ہے، جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ جسمانی طور پر میڈیکل کی تعلیم کے لیے فٹ ہیں۔ دوستو، بہت سی اسکالرشپس میں آپ سے پرسنل اسٹیٹمنٹ یا موٹیویشن لیٹر بھی مانگا جاتا ہے، جس میں آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ MBBS کیوں کرنا چاہتے ہیں اور یہ اسکالرشپ آپ کے مستقبل میں کس طرح مددگار ثابت ہوگی۔ بعض کیسز میں پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور ڈومیسل بھی درکار ہوتا ہے، خاص طور پر جب اپلائی HEC کے ذریعے ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپلائی کرنے سے پہلے تمام ڈاکومنٹس اسکین کر کے تیار رکھیں۔ اب سب سے اہم حصہ یعنی ہاؤ ٹو اپلائی۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس ملک اور کس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اسکالرشپ HEC پاکستان کے ذریعے آفر ہو رہی ہو، جیسے کہ چین، ہنگری یا کیوبا، تو آپ نے HEC کے آفیشیل پورٹل پر آن لائن اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے۔ وہاں جا کر اسکالرشپ کا فارم فل کریں، اپنی تمام تعلیمی تفصیلات درج کریں اور پھر اس فارم کو HEC کے آفیشیل پورٹل پر جمع کرائیں اور مطلوبہ ڈاکیومنٹس اپلوڈ کریں۔ اس کے بعد اگر انٹری ٹیسٹ یا انٹرویو درکار ہو تو اس کے لیے کال آتی ہے۔